السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و رسولنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا عورت زیر ناف بال اتارنے کے لیے بلیڈ یا استرا وغیرہ استعمال کر سکتی ہے یا اس کے لیے ایسا کرنا ناجائز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے، مذہبی لوگوں سے، کہ عورت کے لیے استرا وغیرہ استعمال کرنا، بلیڈ استعمال کرنا، لوہا استعمال کرنا ناجائز ہے، وہ صرف کریم وغیرہ استعمال کرے اور صفائی حاصل کرے۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عورت کے لیے بلیڈ یا استرا وغیرہ استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ شریعت میں اس کے لیے اس قسم کی کوئی رکاوٹ ثابت نہیں ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخلت لیلا فلا تدخل علی اہلک حتی تستحد المغیبۃ وتمتشط الشائصۃ۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم رات کو گھر آؤ، اور مراد یہاں سفر ہے، یعنی تم سفر سے واپس گھر آؤ تو بغیر بتائے اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤ، یعنی پہلے اس کو خبر کرو، آپ بتاؤ کہ میں فلاں وقت میں انشاءاللہ پہنچ رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حتی تستحد المغیبۃ، تاکہ وہ عورت جس کا خاوند اس سے غائب تھا، یعنی سفر وغیرہ میں تھا، وہ لوہا استعمال کر لے، اور جو بکھرے بالوں والی ہے وہ کنگھی کر لے، یعنی اپنے خاوند کے آنے سے پہلے پہلے بناؤ سنگار کر لے اور اچھی طرح صفائی ستھرائی حاصل کر لے۔ تو یہاں پر جو لفظ آپ نے بولا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تستحد، اس کا معنی ہے لوہا استعمال کرنا، پاکی صفائی ستھرائی کے لیے لوہے کا استعمال کرنا۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خامدوں کو منع کیا ہے کہ وہ بغیر بتائے اچانک اپنی بیوی کے پاس آ جائیں، یعنی سفر وغیرہ سے جب وہ آئیں۔ اس کی وجہ یہ آپ نے بتائی تاکہ جو عورت اس کا خامد غائب تھا، سفر میں تھا، اسے پتہ تھا کہ میرا خامد تو یہاں موجود نہیں ہے، اس لیے وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، کیونکہ ایک مسلمان عورت کے لیے یہی جائز ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار، اپنی زیب و زینت صرف اور صرف اپنے خامد کو دکھائے۔ تو اب اس کا خامد تو سفر میں ہے، تو وہ بناؤ سنگار بھی نہیں کرے گی، صفائی ستھرائی بھی ممکن ہے اس کی ضرورت ہو، تو اس لیے خامد پہلے اطلاع دے تاکہ اس کے آنے سے پہلے پہلے یہ عورت صفائی بھی حاصل کر لے اور بناؤ سنگار بھی کر لے۔ تو یہ روایت بالکل واضح ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو یہ لوہا بلیڈ وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ جہاں تک یہ ہے کہ وہ صرف کریم وغیرہ استعمال کرے، تو میرے ناقص علم کے مطابق شاید عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یا صحابہ اکرام کے دور میں، بلکہ آج سے پہلے جب یہ یعنی اتنا ترقی کا دور نہیں تھا اور میڈیکل نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو ایسی کوئی کریمیں یا صابن یا ایسے کوئی لیکوڈ نہیں ہوں گے جس سے صفائی حاصل کی جاتی ہو، سوائے یہ استرا اور لوہا وغیرہ کے۔ تو اس لیے عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ لوہا استعمال کرے، بلیڈ استعمال کرے، استرا وغیرہ استعمال کرے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جس نے ایسی بات کی ہے شاید اس کے پاس علم کی کمی ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے اور لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق رہنمائی کرے۔